مریم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن معذور بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی کا خواب پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آج ہم مریم سے بات کرنے جا رہے ہیں اس اہم ٹاپک پر۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں وہ موجود ہیں، ان کی کہانی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کری ہیں مریم حیدر اور آمنہ وسیم، ان سے بات کرتے ہیں۔ مریم بہت شکریہ، آمنہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مریم سب سے پہلے کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا مجھے اپنے چینل پہ، اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میرا نام مریم حیدر ہے، میں مریم فاؤنڈیشن کی CEO ہوں، اور مجھے سی پی ڈس آرڈر ہے، اور میں 65 بچوں کے لیے مطلب ان کو اسکل سکھاتی ہوں، مونٹیسری پیریڈ کے ساتھ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں ان کو، اور میں نے اپنے گھر سے اس فاؤنڈیشن کے کار میں نے کوورڈ میں فاؤنڈیشن بنائی تھی، اور اچھا جی، اس کو تو اس کے لیے تو بڑی ہمت چاہیے مریم، اور آپ کا شکریہ یہاں پر آنے کے لیے۔ آپ ہمارا شکریہ کیوں ادا کر رہی ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں، جس طرح سے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ آمنہ صاحبہ میں چاہوں گا اس پر تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ مریم جو ہے وہ ایک اسپیشل بچہ ہے اور سی پی ڈس آرڈر ہے۔ جب سے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کی سب سے پہلے جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ اسکول جائے نا، اور ایک اسپیشل بچے کے لیے تو بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ تو اس اسٹوری کو جو ہے مریم کی کہانی، ایک جرنی ہے، اس کو یہاں بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کا نیو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، اور ہماری جرنی میں جو ہے وہ ہماری آواز بننے اور ہمیں ایک حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے جو ہے بلایا۔ تو مریم نے جو ہے اپنی ایجوکیشن 3 سال کی عمر سے اسٹارٹ کر لی تھی، تو وہ سفر چلتا رہا 6 مہینے بعد دوسرے اسکول میں، تیسرے اسکول میں، کیونکہ اسیسیبلٹی کا سب سے پہلے ایشو تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ نہیں تھی، تو مسئلہ وہاں پہ ہے جب مریم اپنی مونٹیسری کرنے کے بعد جو ہے وہ گریڈز میں گئی، تو وہاں پہ پھر مجھے ان کے ساتھ جو ہے ان کے نارمل کلاس میں، ریگولر کلاس میں بٹھانے کے لیے ان کے ساتھ جاب کرنی پڑی۔ تو وہاں پہ اس وقت میں نے وہاں پہ جو تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایز اے والنٹیئر مجھے رکھ لیں، میں کیونکہ مریم کا میرا مقصد ہی ہے۔ تو ان کے پاس جو تھے نا وہ ریسورس روم تھا جس میں ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے بچے آتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں سے مجھے مقصد ملا کہ مریم کو تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ میں نے ان بچوں کے لیے بھی جو ہے اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی، اپنی ٹریننگ لی، سرٹیفائڈ مونٹیسری ٹریننگ لی، اس کے علاوہ بے شمار ٹریننگز لی تاکہ مریم جیسے بچوں کی زندگی آسان بھی ہو۔ تو یہ سفر کبھی آسان نہ ہوتا اگر ان بچوں کی زندگی میں بہتری نہ میں لا سکتی۔ تو ان کی آواز بن گئے مریم اور ہم لوگ، اور ہم جن ڈفرینٹ اسکولز میں نے جاب کی، تو مریم بھی وہاں اپنی تعلیم جاری رکھی مریم نے۔ رکاوٹ جو چیز چیلنجز ان بچوں کو آتے تھے وہ ایکسیسیبلٹی کے تھے، جیسے مریم کو خود واکر چلا کے جانا تھا اپنی کلاس تک، ہم نہیں چاہتے تھے مریم ویل چیئر پہ جائے۔ مریم کے خواب بہت بڑے ہیں، خواب کو پورا کرتے کرتے ہم اس کا ساتھ بن گئے۔ مریم کا ایک ہاتھ صرف کام کرتا ہے، تو دوسرے اور لیگس بھی وہ ویل، لیکن ہم ان کو کوشش کرتے تھے اپنی کلاس تک واکر پہ جائیں۔ اگر آیا جی یہ کوئی ہیں وہ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو ایک ڈسٹینس کراس کرنا ہے کلاس تک، تو پھر مجھے وہاں جانا ہوتا تھا۔ اور پھر وہاں پہ ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے بچے تھے، ان کے ریگولر کلاسز میں پیپر نہیں ہوتے تھے، وہ ڈفرینٹ ایونٹس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے 2-3 سال وہاں پہ جب جاب کی تو پھر ان کی ہر ایونٹ میں ان کی پارٹیسپیشن، ان کے ریگولر جو ایگزامس تھے وہ اسکول میں ہی ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں سے مجھے موٹیویشن ملی اور پیرنٹس نے مجھے سپر مام اور سپر ٹیچر کا خطاب دے دیا۔ تو مقصد زندگی کا بن گیا کہ مریم ہمارے گھر میں آئی کیوں ہیں۔ ہم نے مریم کی جو ویکنیسز پہ کام نہیں کیا، ہم نے ویکنیس کو ہی خوبیاں بنا لیا، اسٹرینتھ بنایا۔ ٹھیک ہے جی، اور یقینی طور پر جو کہانی ہے وہ بڑی متاثر کن ہے، اور جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ فاؤنڈیشن بھی بنا دی گئی، اس کا میں چاہوں گا کہ مقصد ہمیں بتائیے۔ یہ مریم فاؤنڈیشن کا ان کا جو بنیاد رکھی گئی وہ کووڈ میں رکھی گئی۔ اب پھر مریم سٹک ہو گئی کہ مریم کیا کریں، تو پھر ہم نے بنیاد رکھی کہ ہم فری ایجوکیشن مریم آپ دینا شروع کریں اپنے گھر سے ہی۔ بچہ آپ کہیں جا نہیں سکتے ہو، موبلٹی کا سب سے بڑا ایشو تھا اس وقت، آپ کو پتہ کیا حالات ہیں۔ تو ہم نے فری ایجوکیشن، بکس وغیرہ دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہم نے
فوڈ بھی کوالٹی فوڈ, جیسے کہ ہم بچوں کو کچھ ایسے اسنیکس دے رہے ہیں, کچھ ایسا فوڈ دے رہے ہیں تو جس سے وہ ان کی صحت بھی بنے اور وہ تعلیم بھی حاصل کریں. تو انڈر پرویلیجڈ بچوں کو جو ہے مریم فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اور فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. اب یہ کیونکہ ہم خود بالکل اپنی کیپیسٹی اور اپنے استاد کے مطابق کر رہے ہیں, بلڈنگ نہیں تھی تو ہم نے اپنے گھر کے دروازے ہی کھول دیے. ٹھیک ہے. تو مریم ماشاء اللہ صبح وہاں پہ ارلی مارننگ جو ہے وہ مونٹیسری بچوں کو تعلیم دیتی ہیں, مونٹیسری ایجوکیشن کے ساتھ, کیونکہ مریم کی تعلیم بھی کم ہے, یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو میں نے ان کو مونٹیسری کی ٹریننگ کی, ٹولز ان کو دے دیے گئے. ٹھیک ہے. وہ ان ٹولز کے ذریعے جو ہے فلیش کارڈز ہیں, باقی سب چیزیں ہیں, بچوں کی اورل ڈرل کرواتی ہیں. پھر اس کے بعد اور بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے کہ بچوں کی سوشل ایموشنل ہے, اس پہ کام کیا جاتا ہے, ان کو سکلز دیے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک بچہ ایسا سکل لے جائے کہ وہ بچہ جب یہاں سے جائے اور تو وہ کچھ نہ کچھ کرے اپنی زندگی میں آ کے. تو ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ مریم جیسے اسپیشل بچے جسے بے شک وہ سلو لرنر ہیں, چاہے وہ کسی بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے, ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے. ٹھیک ہے. تو مریم جو ہے وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ آواز بن سکے ان تمام بچوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. مریم اتنی موٹیویٹڈ کیسے ہیں آپ؟ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, میں نے 5 کلاس تک پڑھا ہے اور میں اپنی ٹیم نے اتنا جاری رکھ سکی, لیکن میں نے پھر ان بچوں کے لیے فاؤنڈیشن بنائی. میں نے کووڈ میں اس کو 8 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے. اس کی آغاز میں نے کووڈ میں کیا تھا, تب کووڈ آیا تھا, میں نے وہ کووڈ میں فاؤنڈیشن بنائی تھی. اور میں ایز اے والنٹیئر کام بھی کر رہی ہوں وہ الخدمت کے ساتھ, اور میں میرا فوڈ بزنس بھی ہے مریم اور مریم کچن کے نام. اتنا سب کچھ کیسے آپ کر لیتی ہیں؟ مطلب جو ہم لوگ ہیں نارمل انسان بھی ہیں, ہمیں بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, ہم بھی تھک جاتے ہیں. آپ اتنی موٹیویٹڈ کیسے ہیں, کیسے سب کچھ کر رہی ہیں؟ ویسے میرے پاس کچھ خواب ہیں تو میں پورا کرنا چاہتی ہوں, اور میں وہ کرنا, میں بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہوں. آپ لوگ اتارتے ہیں. مجھے شاپنگ کا بہت شوق ہے, مجھے باہر گھومنے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فوڈ بزنس کا کیسے آئیڈیا آیا, کون بناتا ہے, ریسیپی کس کی ہے, پھر کیسے اس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے؟ یہ میرا ہی ہے, میں نے اپنی مدر سے ہی کوکنگ سیکھی ہے. اپنی مدر سے میں نے کوکنگ سیکھی, مجھے کوکنگ کا بہت شوق تھا, پھر میں نے کوکنگ سیکھ لی. اچھا, کوکنگ بھی سیکھ لی ہے. میں نے فوڈ بزنس پہ اسٹارٹ کر لیا. پھر میں الخدمت میں نے جوائن کی. میں آٹومیٹک چیئر لا کے ایک ہاتھ سے جاتی ہوں, میرا بس ایک ہینڈ کام کرتا ہے. اور میری فیملی بس سپورٹ کرتی ہے مجھے. وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سپورٹ آپ کو بڑی اچھی ملی ہوئی ہے. آمنہ صاحبہ, کس طرح سے یہ فوڈ کا جو بزنس ہے پھر اس کو کس طرح سے چلا رہی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پلان ہے. بلیو می کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیتا ہے تو راستے بھی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو 500 سے زیادہ ہم نے اپنی کمیونٹی اور ارد گرد کے لوگوں کو جب امپاور کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں کہیں رکاوٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی نیا راستہ آپ نے, کوئی نیا کام آپ کو سونپا جا رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, اس کے بعد کیوں نہ ایسا کوئی بزنس مریم کریں جو مریم جیسی بچیاں بھی کر سکیں, مریم جیسے بچے بھی کر سکیں. تو مریم نے پھر فوڈ بزنس کا سٹارٹ کیا. تو ابھی 6 مہینے پہلے مریم نے الخدمت جو ہے وہ جوائن کیا ہے. وہاں پہ اسپیشل ابیلٹی کلب ہے. تو ان کی جو انہوں نے مریم کو اپرچونٹی دی کہ مریم اپنے گھر سے ایک ہاتھ سے الیکٹرک ویل چیئر چلا کر الخدمت ڈیلی ہیڈ آفس جاتی ہیں. اچھا, زبردست. اور وہاں پہ جو ہے الحمدللہ مریم اس کا 10% جو ہے یہ آپ کے لیے بھی ہم لے کر آئے ہیں. اچھا جی. تو 10% جو ہے وہ مریم جو ہے الخدمت میں بھی ڈونیٹ کریں. اپنے سامنے رکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, زبردست. تو ایک یہ حوصلے, یہ سفر میں آسانیاں بانٹی گئی ہیں اور الخدمت کے جو ہیڈز ہیں وہ بہت کوآپریٹیو ہیں. اور مریم وہاں جس طرح الحمدللہ گروم کر رہی ہے, وہاں پہ ٹریننگ لے رہی ہے, اس نے الحمدللہ سرٹیفائڈ ٹریننگ بھی لے لی ہے ایز اے والنٹیئر کی. تو نہ کہ سیکھنے کا عمل, آگے بڑھنے کا عمل, اپنے جیسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کا عمل. اب گھر آتے ہوئے واپسی پہ اپنے لیے گروسری بھی کرتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ نارمل زندگی گزارنے کے سارے جو مواقع ان کو مل رہے ہیں. بالکل. تو خود جانا پھر آنا اور ایک اچھے, اب وہاں سے یہ ہے کہ حوصلے اور بڑھ گئے ہیں.
کہ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, آپ کا بزنس گرو کر رہا ہے, لیکن آپ پھر واپس کر رہے ہیں کمیونٹی کو, پھر آپ وہاں پہ خدمت میں اسپیشل ایبلٹی کلب کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ سر سنان ہے, سر سید وقاص جعفری ہیں, سر محمد منگت ہیں, رویہ ادریس ان کی جو ہیں وہ ہیڈ ہیں. تو الحمدللہ ان سب کی کوپریشن سے جو ہے مریم ہر ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اوٹیزم ریسورس سینٹر میں ایز اے گیسٹ آف آنر بلایا. میں بالکل وہی دیکھ رہا تھا کہ اتنے سرٹیفکیٹ, اتنی شیلڈز تو مجھے بھی کبھی نہیں ملیں. ان کے ساتھ جاتی ہوں, وہ ہر جگہ مجھے لے کے جاتے ہیں, اور ہر جگہ مجھے بہت سب سے زیادہ آگے کرتے ہیں کہ مریم میں وہ ویل چیئر یوزر ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے, اس لیے وہ آپ کو آگے آگے رکھتے ہیں. اور جو آپ کی کہانی ہے وہ بڑی موٹیویٹڈ ہے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت ہمارا شو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ہنا چودھری جو ہیں وہ مور پنکھ, ان کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں, انہوں نے مجھے میسٹر بھی بنایا ہے. بینگلز اور جو ہوم میڈ ان کی خود ہاتھ سے وہ بناتی ہیں اپنی جیولری, تو انہوں نے اپنے برانڈ کا بھی ان کو ایمبیسڈر بنایا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے سمجھ لیں کہ یہ مقصد یہ ہے کہ مریم جیسے جتنے بھی بچے ہیں, جب ہمارے اسپیشل بچے ہیں, ہم ان کی آواز بن گئے ہیں. آج آمنہ وسیم صرف مریم کی مدر نہیں ہے, میں بہت سے بچوں کی ماں ہوں, بہت سے بچوں کی, صرف میں نے پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی کام کیا, بہت سے ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے بچوں کو پڑھایا. تو جب پھر یہی لگتا تھا کہ بس میں ان کی ماں ہوں, میں ان کی ٹیچر ہوں, اپنے آپ کو گروم کیا. تو مریم فاؤنڈیشن انشاءاللہ بڑھے گی, وہاں پہ بچوں کے لیے تعلیم اور سکلز عام کیے جائیں گے. سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو سرو کریں, جو ہمارے پاس ہے اپنے حصے کا دیا جلائے رکھیں, حوصلے بڑھائے رکھیں. اب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی مریم کو آپ یہاں تک کیسے لے کر آئیں. مریم کو دیکھ کے بہت سے بچے, بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں پہ کام کرنے لگ گئے ہیں. مریم کی جیسے ٹیچرز جو ہیں, جو مریم کی ارلی ایئرز ایجوکیشن مطلب گریڈز میں ایجوکیشن میں ٹیچر تھیں, وہ آج بھی مریم کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا ایک پورے معاشرے کے لیے کام ہوا ہے. بالکل, کہ سپورٹ دیا جائے. اور میرا مقصد یہی ہوگا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی اسکولز ہیں کمیونٹیز میں ہوتے ہیں, تو ان کو انکلوسیو کر دیا جائے. ہم بھی انکلوسیو ایجوکیشن, ایس ڈی جیز جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ اسکل کو ہم نے لنک کی ہے. تو ای سی سی جو 4.2 ہے گول ایس ڈی جیز کا, تو ہم ساتھ ساتھ انٹرنیشنل گولز کی طرف بھی اپنی نمائندگی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایس ڈی جیز جو اکیڈمی ان کے ساتھ ہمارا ایم او یو بھی سائن ہے. تو بعد کے سارا مقصد یہی ہے کہ اسپیشل بچوں کو پورے مواقع ملنے چاہیے. اپنے ارد گرد کے جو سکولز ہیں ان میں ان کو ایکسیپٹنس ہو, پیرنٹس کے لیے, مدرس کے لیے اویئرنیس ورکشاپس کروائی جائیں, تاکہ وہ زندگی کے, جیسے مریم کہتی تھی مما یہاں ہم پارک نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے لیے تو ویل چیئر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کے لیے سلسلہ کھول دیا کہ الخدمت تک وہ جا رہی ہیں, اب وہ پارک بھی جا رہی ہیں, گروسری بھی کر رہی ہیں, ایونٹس میں اپنی ایک وائس بن گئی ہیں کہ ہر بچے کو جو ہے نا موقع دیا جائے اگر وہ اسپیشل ہے. تو انکلوسیو ایجوکیشن پہ نا ہمارے ملک میں کوشش بھی کی جا رہی ہے اور آگے بھی کی جانی چاہیے, تاکہ بہت سی مدرس جو ہیں وہ خود اپنے بچوں کو لے کے جا سکیں. کیونکہ ہم تو, ہمارے پاس تو سہولت تھی, ہم ڈرائیو کر کے چلے جاتے تھے, لیکن ہماری بہت سی مائیں جو ہمارے اسکولز میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں جی ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں, obviously افورڈ نہیں اگر کر پا رہے. تو مریم فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے, ان مدرس کے لیے, کیونکہ مدر نے ہی سب سے زیادہ سپورٹ اپنے بچے کو دینی ہے. تو ہمارا مقصد ہے کہ مدرس امپاور ہوں, ان کی ٹریننگ کی جائے, پیرنٹس سپورٹ, فیملی سپورٹ دی جائے. کیونکہ دیکھیں ان کو بار بار کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ اسپیشل ہے تو اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں, اس کی